کہا کہ اخبرنی عن الاحسان یا محمد، کہ محمد مجھے بتاؤ کہ احسان کس چیز کا نام ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں دو باتیں فرمائی. فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تمہارے دل کی یہ کیفیت نہیں ہوتی عبادتوں کے دوران کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو تمہارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کہ تم اللہ کی بندگی، اس کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں مفسرین کرام اور محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کس چیز کا نام ہے. کیا عبادت صرف نماز کا نام ہے کہ تم نماز کے اندر کھڑے ہو گئے اور تم اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاؤ کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ پوری دین کی تشریح ہے. عبادت کے اندر دین کی تمام چیزیں شامل ہیں. عبادت یہ بھی ہے کہ تم آپس کے جو ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہو، ایک دوسرے سے جو معاملات کرتے ہو، لین دین کے معاملات، ایک دوسرے کو پیسہ دیتے ہو یا قرض دیتے ہو یا نکاح کے معاملات کرتے ہو یا خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہو، ہر معاملے کے اندر تم اس بات کو مد نظر رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. تم اگر کوئی چیز تول کر دے رہے ہو تو اس تولنے کے اندر کمی نہ کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. ہر چیز سے وہ واقف ہے، اس کے کیمرے اور اس کی آنکھیں ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. تم اگر کسی سے کوئی گفتگو کر رہے ہو، کوئی بات کر رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، تو دل میں یہ خیال آئے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. عبادت ہر چیز کا نام ہے. آپ کا سونا عبادت، آپ کا کھانا عبادت، آپ کا پینا عبادت، چلنا پھرنا عبادت، بازار کے اندر جانا عبادت، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا عبادت. دین پورا کا پورا عبادت کا نام ہے. نماز اور روزہ اور زکوٰۃ صرف یہ چند عبادتیں عبادت نہیں کہلاتی، بلکہ آپ دین یہ تمام شعبوں کے اندر محیط ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر. لہذا احسان کے حوالے سے تعریف یہ کی گئی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.